توحید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے لیے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 گناہوں کے دفتر، اتنے گناہ، کتنا پاپی ہوگا وہ، اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلائے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ثم یقول، پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، تیرے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں، تو اگر تیرا کچھ کہنا ہے ایسا، اظلمک کتبتی الحافظون، ہمارے جو گناہوں کے اعمال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا، اتنا سب لکھ دیا اور تو نے کیا نہ ہو؟ وہ کہے گا فیقول لا یا رب، کہے گا نہیں میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیقول افلک عذر او حسنۃ، تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان گناہوں کے مقابلے میں؟ فیقول لا یا رب، پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا؟ نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ شہادتین کا اقرار ہوگا۔ فیقول احضر وزنک، کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جا، تیرا وزن کیا جائے گا نیکی کا، اس نیکی کا اور گناہوں کا تولا جائے گا۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہا گیا میرے رب ایک پرچی اتنے سارے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں ایک پرچی کیا کام آئے گی، اس سے میرا کیا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ تعالیٰ کہے نہیں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اتنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کے بالمقابل تیری ایک نیکی نظر انداز کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو لے گا تیرے گناہ ایک پڑھنے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی صحیح لیکن اس کو تولا جائے گا۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا، ایک پلڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتین کا اقرار ہے۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، گناہوں کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا۔ کہ آدمی مثلا زندگی بھر گناہ کے آخری وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سارا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا، ایک دم پاور کے ساتھ میں یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ، اب وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے۔ کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ پڑھ لیا آپ دیکھو اس کا ہوتا تو میرا کیوں نہیں ہوگا ایسا، گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں، اس سے پہلی حدیث کیا تھی؟ وہ بھی یاد رکھیے، بعض اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ نہیں گیا، کیوں؟ علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا،
تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا، آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا، مضبوط اقرار کر کے گیا. تو ویسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا. تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید ہو، اگر توحید مضبوط ہو تو یہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے.